زیادہ ضروری ہے رانا صاحب یا یہ تحریک انصاف کے لیے مذاکرات زیادہ ضروری ہیں؟ کیونکہ عطر کاظمی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل رول آؤٹ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے اگلی بیٹھک ہو بھی جائے، وہ یہ نہیں اس کے بارے میں ابھی اپنا بالکل جسے کہتے ہیں نا مایوس ہو رہے کہ مذاکرات ختم نہیں ہو رہے۔ آپ کا بھی خیال ہے کہ ابھی گنجائش ہے؟ مذاکرات دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں نہیں نکلے۔ عمران خان نے کہا کہ ختم، سلمان اکرم راجہ نے کہا نہیں ہم ہفتے کو ملیں گے اور ہم بات کریں گے۔ خان صاحب نے بھی دوبارہ کہہ دیا کہ اگر یہ آپ لوگوں سے مجھے ملا دیتے ہیں، آپ کو اور مجھے پتا ہے، تو پھر یہ غصے کا اظہار تھا خان صاحب کی طرف سے، کچھ چیزوں میں فوری نتائج نہ نکلنے کا تھا۔ جس تبدیلی کا اشارہ اطہر بھائی کر رہے تھے کہ جو امریکہ میں آئی ہے، تو شاید ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا جو ان کو ہوپ دلائی گئی تھی۔ جب وہ ڈیلے میں آئی ہیں تو غصہ ادھر بھی تھا کہ جو بات چیت کر رہا تھا، ادھر بیگم بشرا کو بھی سزا ہو گئی، جو مجھے بتائی گئی تھی چیزیں اور یہ وہ نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہی، تو وہ ایک ابتدائی رد عمل تو تھا۔ ویسے تو انہوں نے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر چاہے سزا ہو جائے ہم مذاکرات جاری رکھیں گے، لیکن جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں خان صاحب نے عادت کے مطابق کیا کہ سوچیں گے بعد میں پہلے فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اگر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی صرف گورنمنٹ کی ریکویسٹوں پہ واپس آ گئی ہے۔ ان گورنمنٹ نے تو کوئی ایسی اسپیسیفک ریکویسٹ نہیں کی، خان صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگوں نے پہلے سے بات کرنی شروع کر دی تھی اور کل ان کی طرف سے بھی آ گیا۔ اور جہاں تک مذاکرات کا ہے، میں تو سمجھتا ہوں چاہے آپ بیہائنڈ دا سین کریں چاہے فرنٹ پہ کریں، سیاستدانوں کو انوالو رہنا چاہیے، کٹی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملات پاکستان کے عام آدمی کے ہیں۔ سیاستدان بااختیار کتنے رانا صاحب؟ ایک خان صاحب سے ملاقات جب کروانی تھی تو ان کو کئی دن لگ گئے اور آن ریکارڈ آ کے عرفان صدیقی صاحب کو معذرت کرنی پڑی کہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی، تو کتنے بااختیار ہے؟ اور اس دوران اگر ہم دیکھیں چھاپے پڑ جائیں حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر، تو کون ہے جو سپوائل کرنا چاہ رہا ہے؟ کہ پی ایم ایل این مذاکرات کے عمل کے اوپر یکسو نہیں ہے؟ اچھا، اس میں آپ اس طرح کر لیں، اسے وہ کیرٹ اینڈ سٹک کی جو بات ہو رہی ہے نا، آپ اس کو یہ دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ دونوں نے مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کسی چیز پہ اتفاق رائے یہ نہیں کیا کہ ہم سیز فائر کریں گے، ہم اپنی گفتگو میں تحمل لائیں گے۔ جو کمیٹی کے اراکین ہیں وہ بہت لو لیول پہ بات کر رہے ہیں، سکون سے، لو لیول سے مراد ہے کہ ان کی ہائی پچ نہیں ہے گفتگو کرنے کی کہ لڑائی ہو جائے، اور جو باہر ہیں دونوں اطراف کے وہ بالکل عمران خان سے شروع ہو جائیں اور خواجہ آصف کی طرف آ جائیں، دونوں اطراف سے ٹکا کے حملے کیے جا رہے ہیں کہ جیسے بالکل لڑائی بھی جاری ہے، بات چیت اپنی جگہ پہ ہے، نہ انہوں نے آرمی چیف کو چھوڑا، نہ وزیر اعظم کو چھوڑا، اور نہ خواجہ آصف نے چھوڑا کہ بھئی عمران خان پہ کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے مذاکرات کا۔ تو ہمیں اس طرح کے ماحول میں ہی چلنا ہے، کوئی کارڈیل ماحول، ایون مذاکرات کامیاب ہو جائیں تب بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ سیاست کرنی ہے عمران خان نے، یہی والی اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت میں۔ انہیں یہ پتا ہے کہ میرا جو عروج آیا ہے وہ میری کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں آیا، وہ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی مخالفت کے چورن پہ آیا ہے۔ اب ان کو یہ تو نہیں ہے کہ وہ اب آ کے ٹھنڈی میٹھی باتیں کریں گے اور لوگ ان کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ مقبولیت ہونا اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر وہ زیرو سے ایک دم ہیرو بن رہے ہیں، جب وہ عدم اعتماد تھی وہ کہاں کھڑے تھے؟ ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے تھے۔ وہ جو اس کے بعد کا سٹینڈ تھا وہ اس کو زیرو نہیں کر سکتے۔ کہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ بالکل ہی کہ جناب بالکل جو مرضی ہو جائے، خان صاحب جو مرضی فیصلے کر لیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوگا تو آپ کو اور مجھے تبدیلی اس فیصلے کے اندر نتیجے میں لوگوں کی طرف سے بھی نظر آئے گی کہ کارکردگی کے اوپر تو کوسچن پہلے ہی اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو بہانہ کل بنایا گیا، بالکل بہانہ ہے کہ جناب وہ کے پی کے چیف منسٹر جو ہے نا اپنے صوبے پہ توجہ رکھیں گے۔ آپ اور ہم مہینے بعد ڈسکس کر لیں گے کہ کتنی توجہ تھی صوبے کے بعد۔ نہیں جی، اندرونی سیاست ہے یہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں مان رہا۔ شروع ہونی ہے ان کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ تو کوئی بھی نہیں مان رہا کہ یہ اندرونی سیاست کی بات نہیں ہے، گورننس یہ تو کوئی بہت پیچھے ہے بیانیے کے اندر۔